नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को प्रेस करना मत भूलें। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद के हवाले से है। सूरह इखलास के बहुत से वज़ाइफ मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जिक्र करूँगी जो अहदीस मुबारका से साबित हैं। माज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मन क़रअ सूरतुल इखलास अशर मरतन बुनियल बैत फिल जन्नह। जो शख्स 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसका जन्नत में घर बना देते हैं। क्योंकि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई जो बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा कर बैठे हुए थे। जैसा कि खाना काबा नीचे बैतुल्लाह है मक्का मुकरमा में मौजूद है, इसी तरह 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है जो खाना काबा की शक्ल का है और उसको बैतुल मामूर कहा जाता है। जिस तरह हर वक्त नीचे बैतुल्लाह में तवाफ़ होता है, हर वक्त हर घड़ी नमाज के वक्त के अलावा हर वक्त जो है जैसे कि नीचे तवाफ़ होता है, इसी तरह से बैतुल मामूर में जो है वो तमाम फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। तो वहाँ पर जब हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मामूर पर पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मिले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी उम्मत से जाकर कह दीजिए कि जो जन्नत है वो चटियल मैदान है, उस पर तामीरात, उसके अंदर जो भी आप नेमतें चाहते हैं वो आपको अपने आमाल से करनी पड़ेंगी। इसी तरह हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन करा सूरतुल इखलास अशर मराता बुनियल बैत फिल जन्नह। जो इंसान 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता है तो एक महल, एक घर उसका जन्नत में तामीर कर दिया जाता है। अब आपके खुद के इख्तियार में है आप दिन में कितने महल तामीर करवाते हैं। आपको तो आती है ना सूरह इखलास। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हैरानगी की बात है कि कई लोग, ताज्जुब की बात है, कई लोगों की जो है वो अलमारियों में 40-40 वॉल्यूम्स की किताबें मौजूद होती हैं, बहुत सी किताबें मौजूद होती हैं, लेकिन उनको सूरह इखलास नहीं आती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, अना ज़ईमुन दुबैता फिल ज़बदल जन्नता मन तरकल मुरअबता इन काना मुहिक्का। कोई है जो ज़ाती झगड़े में सच्चा होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, जो ज़ाती झगड़े में सच्चा होने के बावजूद ज़ाती झगड़ा छोड़ दे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी, मैं ज़मानत देता हूँ इसकी कि उसको जन्नत के दरमियान में चबूतरे पर एक घर दिलवाऊंगा। तो छोटे छोटे अमाल हैं जो कि हमारे जो है वो जन्नत में हमारी तामीर को, हमारी जन्नत को खूबसूरत बनाने में जो है वो हमारे काम आते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक वजीफ़ा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा एक दफ़ा सहाबी हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलसी है, बहुत ही गरीब हूँ, घर में फाके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम बाहर से घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहो, ख्वाह घर में कोई हो या ना हो, और अपने नबी पर सलाम भेजो यानी दरूद शरीफ पढ़ो 1 मरतबा। और एक रिवायत में लिखा हुआ है कि अगर घर में कोई ना हो तो मुझ पर दरूद और सलाम भेजो। फिर 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करो। इस अमल से अल्लाह ताला तुम्हारी मुफलसी को दूर फरमा देगा। हज़रत सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस शख्स ने मुफलसी के लिए यही अमल किया तो अल्लाह ताला ने इसे इस कदर गनी कर दिया कि वो अपना माल पड़ोसियों, हमसायों और रिश्तेदारों में तकसीम करने लगा। सूरह इखलास की बहुत ही ज़्यादा बरकत है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास जो है वो मुफलसी को दूर करती है।
تو اس طرح سے آپ بھی یہ عمل کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بہت سے فضائل اور برکات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد کا ثواب جو ہے وہ تہائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی سفر کا ارادہ کرے اور اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو بازوؤں سے پکڑ کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کا نگہباں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سفر سے واپس نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحج کو شب میں 9 ذی الحج کی رات کو 1000 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کرے، یعنی سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا اس رات جو بھی دعا مانگے گا وہ اللہ کے حکم سے قبول ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت سورہ اخلاص پڑھا کرے گا تو یہ سورت اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے پڑوسیوں کے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ایک عمل سورہ اخلاص کے حوالے سے جو فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے ہے اور گھر والوں کو اللہ کی نگہبانی میں دینے کے لیے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے واپس آنے تک ہر چیز اللہ کی نگہبانی میں رہے گی۔ تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ یہ آپ کی جو ہے وہ آپ پر کرم نوازی فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور حدیث آپ سے ذکر کی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نگہبانی ضمانت دیتا ہوں شخص کو جو کہ ذاتی جھگڑے میں حق پر سچا ہونے کے باوجود اپنا جھگڑا چھوڑ دے، تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت کے درمیان میں چبوترے پر ایک محل، ایک گھر جو ہے وہ میں دلوا کر دوں گا۔ تو آج کل ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں ہر بات کا، جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں کمزور ہوں، بھی میں تو اس سے بڑھ چڑھ کر اینٹ کا جواب جو وہ پتھر سے دوں گا۔ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے نبی تو صلح کو اور ان چیزوں کو اور نرمی کو اور انفاق کو اور صلہ رحمی کو لے کر نازل ہوئے تھے۔ یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اینٹ کا جواب جو ہے وہ آپ پتھر سے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ بہت ہی پیارا دین ہے، اس کو عمل میں لانے پر آپ اگر حق چھوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کر دوں گا۔ تو ایک تو یہ اس چیز پر جو ہے وہ بہت زیادہ غور کیجئے۔ ایک سورہ اخلاص کے جو وظائف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اس کے علاوہ میں اس حدیث کی جو ہے وہ تہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ اس چیز کو بھی فالو کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے عدی بن حاتم جو ہے، حاتم تائی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ عدی بن حاتم جو ہے ان کے بیٹے تھے۔ عدی بن حاتم کو ایک شخص نے گالیاں دیں، غلام سے کہنے لگے کہ اس سے پوچھو یہ کھانا کھائیں گے، یا ان سے پوچھو کہ میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو یہ تو ہمارے جو پچھلے لوگ جو گزرے ہیں ان کے اخلاق ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اس کے علاوہ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، مسکرانے لگ گئے تو دوسرے شخص نے فرمایا لما لا ترد علیہ، بھی تم بزدل ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ مسکرانے لگے، کہتے ہیں کہ میرے دین نے مجھے نرمی کا حکم دیا ہے، میرے دین نے مجھے یہ نہیں سکھلایا ہے، پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا کہ علم والے اور بغیر علم والے، پھر تو کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ وہ تو جاہل ہے، وہ اس لیے مجھے گالیاں دے رہا ہے یا اس لیے مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اس میں ایک سبق یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق لے کر آئیں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی آپ کو اللہ کی خیر و برکت حاصل ہوگی اور آخرت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محل کی ضمانت ہے، وہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو دنیا میں چند مشکلات کو اگر سہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آخرت کی آسانیاں آپ کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالی آسانیاں فرمائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی اللہ کے حکم سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے۔
اور اگر اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کسی اور وظیفہ کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کا میں تسلی بخش جواب دوں گی، اور آپ کی بتائی ہوئی خواہش کے مطابق وظیفہ بھی ضرور لے کر آؤں گی قرآن و حدیث سے۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔